باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور اس کی ہولناکیاں جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں۔ اسپین میں بھی مجموعی تعداد جو ہے متاثرین کی یہ آج دوپہر کے اعداد و شمار ہیں 17,147 ہو گئی ہے اور 3,431 متاثرین کا جو ہے ایک دن میں اضافہ ہوا ہے، اور اسپین میں کرونا وائرس کے متاثرین میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ اموات جو ہے وہ 767 اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 169 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسپین میں کرونا وائرس کے متاثرین میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ جو ہے وہ ہسپتالوں میں دباؤ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 50,000 نئے صحت سے متعلق پیشہ ور افراد کو بھرتی کیا گیا ہے۔ اسپین کے محکمہ جو صحت کا ہے اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ماسک تقسیم کیے گئے ہیں۔ کرونا سے نپٹنے کے لیے مزید 210 ملین یعنی 2 ارب سے زائد کی جو ہے صوبائی حکومتوں کو مالی امداد بھی دی گئی ہے۔ متاثرین میں 33% افراد 65 سال کی عمر سے زائد کے ہیں، جبکہ 18% 75 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ 65 سال سے کم عمر کے افراد کی بھی 3 اموات ہوئی ہیں، جن میں 52 سالہ نرس، 39 سالہ سول گارڈ اہلکار اور 21 سالہ شخص شامل ہے۔ دوسری طرف اب تک 1,107 افراد جو ہے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور اس وائرس سے نجات پا کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ کتالونیا کے محکمہ صحت نے بھی ایک نئی ایپ متعارف کروائی ہے جس کا مقصد شہریوں میں کرونا وائرس کی علامات کا سراغ لگانا ہے جو کووڈ-19 میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایپ لوگوں کو ان کی طبی صورتحال اور علامات کی جو ہے خودکار نگرانی کے نظام سے متعارف کروائی گئی ہے۔ وزیر صحت ایلبا ورگس نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اب تک اس کو 1,07,000 افراد پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں اور اس پر ان کے علامات جو ہے اس کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ موجودہ مشکل صورتحال میں علامات کے حامل افراد گھر پر ہی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں اور سوشل تقریبات سے پرہیز کریں۔ زیادہ تر افراد باضابطہ علاج کے بغیر ہی گھر پر اپنی بیماری سے نجات پانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ متاثرین دوسروں تک اس بیماری کو پھیلانے سے گریز کریں اور ان افراد کو بچائیں جن کا مدافعانہ نظام مضبوط نہیں ہے۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پر جو ہے جائیں اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ویب سائٹ ہے canalsalud.gencat.cat اور میں اس کا جو ہے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی جو ہے اس میں باضابطہ طور پر اس کا لنک بھی دے دوں گا، جس کو آپ کلک کر کے باقاعدہ اس پیج پر پہنچ جائیں گے کہ جو اس ضمن میں ہے کہ جہاں پر آپ کو اس ایپ کے متعلق جو ہے مکمل جانکاری مل سکے۔ اس میں مختلف زبانوں کی بھی آپشن ہے، مثلاً آپ انگریزی میں بھی اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس ایپ میں آپ اپنے میڈیکل کارڈ کا نمبر ایڈ کریں گے۔ اس کے جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ایپ میں آپ اپنے میڈیکل کارڈ کا نمبر ایڈ کریں گے، اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دینا ہوگا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ سے رابطہ کیا جا سکے۔ اگلا مرحلہ ایپ پر موجود بکسوں میں نشاندہی کرنا ہے کہ آپ کو کون سی علامات ہیں۔ کرونا وائرس کی 4 اہم علامات ہیں، جس میں بخار ہے، مستقل کھانسی ہے اور سانس لینے میں تکلیف اور بے چینی ہے۔ آپ کو ایپ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ میں کتنے اور کون سے ضمنی اثرات موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ذاتی قوائف بھی طلب کیے جائیں گے، مثلا آپ کی عمر، جنس، مزید علامات، کھانسی کے دوران خون آنا، اور اگر آپ ذیابیطس، جگر کی بیماری یا کرونک یا دائمی پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ سے اس ایپ میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ آپ کے درجہ حرارت کے ساتھ سے ہوتا رہے گا، لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر میں تھرمامیٹر ہو تاکہ آپ اسے مکمل اور درست طریقے سے پر کر سکیں۔ یہ جو ہے بہت ہی اہم حصہ ہے کہ یعنی کہ یہ خودکار جو سسٹم ہے اس میں آپ کو اپنا ٹمپریچر جو ہے وہ باضابطہ طور پر درج کرانا ہوگا، جس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اس بیماری کے سمپٹم جو ہے وہ آپ کے اندر کتنے منتقل ہو چکے ہیں۔ آخر میں ایک عام سوال بھی پوچھا جائے گا کہ آیا آپ کی مجموعی صحت آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کو جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے، جیسے بستر سے باہر نکلنا، نہانا وغیرہ شامل ہے۔ ٹیسٹ مکمل ہونے پر آپ کو اس کی بنیاد پر سفارشات دی جائیں گی، یعنی بتایا جائے گا کہ آپ کی علامات کی بنیاد پر آپ کتنے بیمار ہیں۔ اگر آپ میں ہلکی علامات ہیں
اور آپ اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو گھر میں رہنے اور اپنی علامات پر قابو پانے اور تحفظ کے اقدامات پر عمل کرنے کی سفارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور 14 دن تک ہر دن ٹیسٹ کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ مشورے دیے جائیں گے، جیسے بہتر اور زیادہ مقدار میں پانی پینا، آرام کرنا اور درد کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول لینا ہے۔ سنگین حالات میں آپ ہنگامی خدمات کے نمبر 061 012 اور 112 پر جو ہے وہ فون کر کے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے مزید طبی امداد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کتالونیہ حکومت کی جانب سے بہت ہی انقلابی قدم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہسپتال میں جا کر علاج نہیں کرا سکتے، یا ہسپتالوں کے اتنے اوپر لوڈ ہے کہ جس کی وجہ سے 50,000 نئے ورکر کو بھرتی کرنا پڑا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ گھر پر بیٹھ کر جو ہے اس خودکار نظام کے تحت اپنی جو ہے بیماری کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہی ہدایات کہ جو بار بار جو ہے آپ کو کی جا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو اگر کوئی علامات آپ کے اندر ہیں، کھانسی ہے یا کوئی بخار کی ایک کیفیت ہے، تو اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں اور ایک دوسرے سے 1 میٹر کے فاصلے پر بیٹھیں، اور جو ہے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں گھروں سے، کیونکہ عموماً لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکل کر جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، ان سے منع کیا گیا ہے سختی سے۔ اسی طرح سے کوئی تقریبات کا انعقاد نہ کریں، کوئی مجمع میں اکٹھے ہونے کی کوشش نہ کریں، اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، کیونکہ یہ آپ کی صحت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کیونکہ اب جب کبھی میٹرو، بس، ٹرانسپورٹ کسی بھی قسم کی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر ٹچ ہوتے ہیں، تو اس سے جراثیم جو ہے، اور پھر جب آپ ہاتھ دھونے سے پہلے تک اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے ناک اور منہ سے دور رکھیں۔ تو ناظرین محترم، یہ احتیاطیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور سب کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔